بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذی القعدہ حرمت والا مہینہ۔ ذی القعدہ کی اہمیت و فضیلت۔ ذی القعدہ حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، لگاتار پھر رجب۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ذی القعدہ کی وجہ تسمیہ۔ اس کو ذی القعدہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ لوگ اس مہینے میں جنگلوں اور قتل و غارت سے بیٹھ رہتے تھے، اس لیے کہ یہ حرمت والا مہینہ تھا اور وہ اس میں سفر حج کے لیے سامان تیار کرتے تھے۔ جاہلیت میں اس مہینے کی تعظیم زمانہ جاہلیت میں عرب اس حرمت والے مہینے کی تعظیم کرتے تھے۔ وہ اس مہینے میں نہ کسی سے لڑتے، نہ ہی کسی سے بدلہ لیتے، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو بھی اس سے بدلہ نہ لیتا اور نہ ہی اسے دھتکارتا۔ حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنے کی ممانعت۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، پس ان مہینوں میں ظلم کرنا باقی مہینوں کی نسبت زیادہ گناہ کا باعث ہے، اور ان کی حرمت کی شدت کی وجہ سے ان میں ظلم اور گناہ کرنا زیادہ بڑا کام ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ دوسرے مہینوں کی نسبت ان حرمت والے مہینوں میں ظلم بہت بڑا گناہ اور بوجھ ہے۔ اگرچہ ظلم ہر حال میں بڑا گناہ ہے، مگر اللہ جس کام کے گناہ کو چاہے بڑھا دے۔ حرمت والے مہینوں میں مسلمان کیسے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے؟ حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم 2 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، فرائض کو ترک کرنے سے، جیسے نماز اور اس طرح کے دیگر واجبات کو چھوڑ دینا۔ نمبر 2، حرام کاموں کا ارتکاب کرنے سے، جیسے بے حیائیوں کا ارتکاب کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، قطع رحمی کرنا اور دیگر حرام کام کرنا۔ ذی القعدہ حج کا مہینہ۔ ذی القعدہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں۔ بخاری میں معلق روایت ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ اس سے مراد شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ذی القعدہ میں عمرہ کرنا۔ ذی القعدہ میں عمرہ کرنا مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے اور وہ سب ذی القعدہ میں ہی کیے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ کہتے ہیں، ذی القعدہ میں عمرہ کرنا سب مہینوں سے افضل ہے۔ سوائے رمضان کے، بلکہ سلف صالحین کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ وہ اس مہینے میں عمرے کو رمضان سے بھی افضل قرار دیتے ہیں۔ امام ابن قیم نے ذی القعدہ اور رمضان کے مابین عمرے کی فضیلت میں تردد کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں اللہ سے استخارہ کرتے ہیں کہ جو اس کے نزدیک افضل ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی کر۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا، بے شک ہم نے تمہیں فتح دی، ایک کھلی فتح۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، حرمت والے مہینوں میں کرنے کے کام۔ حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرنا، ایک مسلمان حرام مہینوں کی تعظیم کرتا ہے، خاص طور پر ان میں اللہ کی حدود کا پاس رکھتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کی حرص رکھتا ہے اور حرام کاموں اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں کے ارتکاب سے بچتا ہے اور حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنا۔ امام ابن رجب کہتے ہیں کہ جس آدمی کی ان حرمت والے مہینوں میں نیک عمل کرنے سے ہمت کوتاہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی جان پر نافرمانیوں سے رک جانے کے ساتھ رحم کھائے۔
خصوصاً ظلم کرنے سے بچنا، مثلاً والدین کا اولاد پر ظلم، شوہر کا بیوی پر ظلم، یتیم کا مال کھانا، چوری کرنا، رشوت لینا وغیرہ۔ گناہوں سے توبہ کرنا۔ حرمت والے مہینے شروع ہو چکے ہیں، لہٰذا گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کر لی جائے، مثلاً شرک، والدین کی نافرمانی، سود خوری، جھوٹ، غیبت، چغلی اور حسد وغیرہ۔ نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ یہ مہینے افضل زمانوں میں سے ہیں جن میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جانے کی امید ہوتی ہے، اس لیے ان مہینوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور اللہ کی اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔